السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 12 ہے، سورہ ہود ہے، آیت نمبر 44 اور رکوع نمبر 2 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو الی قوم ہی طرف ان کی قوم کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی طرف سے پیغمبر بنا کر ان کی قوم کی طرف اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ان کو ہم نے پیغمبر بنایا۔ جب نوح علیہ السلام قوم کے سامنے آئے تو انہوں نے کیا کہا، انی بے شک میں لکم واسطہ تمہارے نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھلے طور پر، واضح طور پر۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے سورہ نوح اس کے اندر 5 بتوں کا نام آیا ہے۔ وہ 5 بت جو تھے وہ اس قوم جو تھی ان کی پجاری تھی، مشرک قوم تھی۔ ود، یغوث، یعوث، نصر، اس طرح وہ 5 بنتے ہیں، یعوق، یعوث، نصر، ود اور سوا۔ یہ قوم کے بت تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں اس شرک پر ڈرانے آیا ہوں کہ اس شرک کا نتیجہ انجام یہ اللہ تعالیٰ کا قہر ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، عذاب ہے۔ اس شرک کو چھوڑ دے۔ کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کائنات کا معبود حقیقی اور چلانے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے یہ جو تم نے گھڑ رکھے ہیں بت، ان کی پوجا چھوڑ دو، اس کا انجام اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ تعبدوا، یہ کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بتوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے۔ انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم اوپر تمہارے، عذاب یوم عظیم، عذاب دن دردناک سے۔ جو کافر و مشرک و منافقوں کے لیے دن بڑا دردناک ہوگا، قیامت کا دن، اور اس قیامت کے دردناک عذاب سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ وہ دن تم پر بہت بھاری ہوگا اگر تم نے شرک اس کو نہ چھوڑا اور اللہ کی توحید کو قبول نہ کیا، تو وہ دن تمہارے لیے بڑا دردناک عذاب والا دن ہوگا۔ فقال الملأ، پس کہا خاص سرداروں نے، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، من قوم ہی، اس نوح علیہ السلام کی قوم میں سے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو سردار ایمان نہیں لائے تھے، کفر پر ڈٹے رہے، انہوں نے انکار کر دیا نوح علیہ السلام کا اور ان کے پیغام کا۔ انہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا، سرداروں نے، ما نراک، نہیں ہم دیکھ رہے تجھ کو اے نوح علیہ السلام، الا بشرا، مگر انسان، مثلنا، برابر اپنے۔ اے نوح، ہم تجھے اپنے جیسا، اپنے برابر انسان دیکھ رہے ہیں، بشر انسان دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہم جیسا انسان وہ ہمارا پیغمبر کس طرح بن سکتا ہے، اس لیے ہم تجھے اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے۔ تو ہمارے جیسا ہے، ہمارے خاندان میں سے ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، بیوی بچے ہیں، ہم تجھے پیغمبر کیسے مان لیں۔ فرمایا وَمَا نَرَاكَ، اور نہیں ہم دیکھ رہے تجھ کو، اتَّبَعَ، پیچھے چلتے ہیں، قات، اے نوح علیہ السلام تیرے، اِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، ہم جو اراذلوا، رذیل ہیں، گھٹیا ہیں، نا ہمارے، بعد یا ظاہر، الرائے، حقیقی دیکھنے سے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیرے ماننے والے وہ لوگ وہ ہم سے بہت زیادہ گھٹیا ہیں، رذیل ہیں، اور بادی نظر میں یعنی ظاہری طور پر ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تیرے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو ہمارے رذیل ہیں، گھٹیا ہیں، کمتر ہیں ہم سے۔ تو اگر تو اللہ کا پیغمبر ہوتا تو سب سے پہلے ہم تجھے پیغمبر مانتے،
یہ گھٹیا لوگ جو تیرے ساتھ لگ گئے ہیں، تو ان پر کیا اعتماد کر سکتا ہے؟ یہ تمہیں کیا جو ہے فائدہ بچا سکتے ہیں؟ یہ تمہارے کمی کمین ہیں، گھٹیا لوگ ہیں جو تیرے پیچھے چل رہے ہیں۔ وما نراک، اور نہیں ہم دیکھ رہے تجھ کو اے نوح علیہ السلام، اتبعا پیچھے چلے ہیں یا چلتے ہیں، کا آپ کے، الا الذین مگر وہ لوگ، ہم اراذلنا جو رذیل ہمارے ہیں، گھٹیا ہمارے ہیں، بعد یا ظاہر الرائے حقیقی دیکھنے سے، وہ آنکھوں سے نظر آتے ہیں ہر ایک کو کہ وہ ہمارے معاشرے کے گھٹیا لوگ ہیں جو تیرے ماننے والے ہیں۔ وما نرا، اور نہیں ہم دیکھ رہے، لکم واسطے تمہارے، علینا اوپر اپنے، من فضل کوئی فضیلت، چونکہ اے نوح تجھ پر ایمان لانے والے جو ہے وہ گھٹیا لوگ ہیں، کم ترین ہیں، ہم چودھریوں کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے ہم جو ہے ہم پر جو ہے تمہیں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ ہمیں تم پر فضیلت حاصل ہے۔ تمہیں لگنا ہے، پیچھے لگنا ہے تو ہمارے پیچھے لگو، تم ہمیں اپنے پیچھے نہیں لگا سکتے، کیونکہ تمہارے ماننے والے جو ہیں وہ تو گھٹیا لوگ ہیں، رذیل لوگ ہیں۔ اب ہم چودھری لوگ جو ہے وہ گھٹیا لوگوں کے پیچھے کیسے چل پڑیں؟ یہ ان کے ذہنوں کا خناس تھا، جیسا آج کل کے جو ہے مال لوٹنے والے، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم خاندانی جو ہے وہ حکمران ہیں، حالانکہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ان کے جو ہے بڑے جو تھے وہ کوئی حیثیت ہی نہیں تھی ان کی، یہ لوٹ مار کر کے جو ہے یہ بڑے خاندان بن گئے، ورنہ ان کے بڑے جو تھے وہ مزدور تھے، محنت مزدوری کرنے والے تھے۔ اور یہی حالت جو ہے ہر دور میں جو ہے قوم کے سردار جو ہے ان کا یہی نظریہ ہوتا ہے کہ ہم اعلیٰ ہیں اور پیغمبر کے ماننے والے گھٹیا لوگ ہیں، کمتر لوگ ہیں، یہ ہمارے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، یہ ہم سے اعلیٰ نہیں ہو سکتے ہیں، لہذا ہم ان سے اعلیٰ ہیں اور ہم ان کے پیچھے کیوں چلیں۔ یہ ان کی منطق تھی ہر دور میں، آج بھی یہی کچھ ہے۔ جن کا کوئی خاندان نہیں تھا، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ لوٹ مار کر کے آج جو ہے وہ آسمانی مخلوق بن گئے۔ ان کے پیچھے تھوڑا سا جاؤ، یہ گھٹیا ترین لوگ تھے، ان کے جو بڑے تھے، ان کی جو ہے لوٹ مار سے جو ہے یہ خاندان بن گئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے خاندانی جو ہے حکمران ہیں۔ چلیں، یہ حکمرانی بھی جیسے ملتی ہے، شیطانی جمہوریت جو ہے یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ شیطانی جمہوریت جو ہے جو ان کو حکمرانی دیتی ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے نظام کو فتنہ قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ، اور نہیں ہم دیکھ رہے، واسطے تمہارے، یہ سردار کہنے لگے ایمان والوں کو، علینا اوپر ہمارے، من فضل کسی فضیلت سے، ہم دیکھ رہے ہیں، سردار کہنے لگے کہ تم جو ہو ایمان لانے والے، تمہاری ہمارے مقابلے میں حیثیت بھی کچھ نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ بل نظنکم، بلکہ ہم خیال کرتے ہیں تم کو، کاذبین، جھوٹ بولنے والے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے، ہماری حکمت یہ ہے کہ تم جو ہے ہمارے سامنے جو ہے جھوٹ بول رہے ہو۔ کالا کہا نوح علیہ السلام نے، یہ ایک موبائل بند ہو گیا جی۔ کالا کہا نوح علیہ السلام نے، یا قومی، ہے میری قوم، ارائی تم، کیا دیکھا ہے تم نے، ان کن تو، اگر ہوں میں، علی بینۃ، اوپر روشن دلیل کے، من ربی، اپنے رب کی طرف سے۔ نوح علیہ السلام سے اپنی قوم سے کہا کہ کیا اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، دلیل اور ثبوت پر ہوں، اگر تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں ایک دلیل سے بات کرتا ہوں، میں ویسے جھوٹ نہیں بولتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا ہوں،
میں ایک دلیل جو ہے اس کی بنیاد پر تم سے باتیں کر رہا ہوں، تو پھر جو ہے تمہیں اس دلیل کی بنیاد پر ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کی طرف کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے ہوں، تو اس دلیل کو جو ہے کسی وجہ سے رد کرو نا۔ ایسے جھوٹ بول کر جو ہے میری دلیل کو تم کیسے رد کر سکتے ہو؟ فرمایا کہ وہ آتانی، اور اس نے دی ہے مجھ کو رحمت من عنده ہی، اپنے پاس سے۔ اللہ رب العزت نے مجھے رحمت عطا فرمائی ہے۔ میں انسانوں کے لیے رحمت ہوں۔ میں قوم کے سردار جو چور ڈاکو لٹیرے ہیں، میں ان کا حامی نہیں ہوں۔ میں نیک لوگوں پر جو ہے شفقت کرنے والا ہوں، نیک لوگوں کا میں حامی ہوں۔ یہ میرے پاس دلیل ہے۔ تم میرے ماننے والوں کو رذیل اور گھٹیا کہتے ہو، جبکہ تم اپنا کردار دیکھو کہ گھٹیا کردار تمہارا ہے۔ تم لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہو، لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہو۔ بالکل آج کا زمانہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہر دور میں سردار جو بنتے تھے وہ لوٹ مار سے ہی بنتے تھے۔ وہ لوگوں کا حق جو ہے چھین کر ہی قوم کے سردار بنتے تھے۔ بالکل آج والا ماحول ہوتا تھا۔ فرمایا وہ آتانی رحمتن، اور اس اللہ نے رحمت میں دی ہے مجھ کو رحمتن، رحمت من عنده ہی، اپنے پاس سے۔ اللہ نے مجھے رحمت اور شفقت عطا فرمائی ہے اپنی مخلوق پر۔ میں اللہ کی مخلوق پر جو ہے رحمت بن کر آیا ہوں کہ میں ان کو جو ہے جہنم سے بچا لوں، رب کے قہر سے بچا لوں، رب کے غصے سے بچا لوں، رب کے عذاب سے بچا لوں۔ میں تو رحمت بن کر آیا ہوں تمہارے لیے۔ فَأُمِّيَتْ، پس وہ رحمت جو ہے امیت اندھی کر دی گئی ہے، یعنی روک دی گئی ہے۔ پس وہ رحمت جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، فَأُمِّيَتْ، پس وہ رحمت اندھی کر دی گئی ہے، یعنی روک دی گئی ہے، علیکم، اوپر تمہارے۔ ذرا موازنہ کر کے دیکھو کہ اللہ نے مجھے جو ہے رحمت عطا فرمائی ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، ان کی بھلائی، ان کی خیر خواہی کے لیے آیا ہوں۔ مجھے ان سے محبت ہے، اللہ کی مخلوق سے۔ اور یہ جو میرے دل میں اللہ نے رحمت ڈالی ہے، شفقت ڈالی ہے، پیار محبت ڈالا ہے انسانیت کے لیے، وہ رحمت جو ہے امیت وہ بند کر دی گئی ہے۔ اندھا کون ہوتا ہے؟ جس کی نظر بند کر دی جائے یا بند ہو، اس کو اندھا کہتے ہیں۔ تو امیت، فامیت، پس وہ رحمت جو ہے امیت روک دی گئی ہے، اندھی کر دی گئی ہے، لفظی معنی۔ تو مراد اس سے کیا ہے کہ روک دی گئی ہے، علیکم، اوپر تمہارے۔ اللہ نے جو مجھے اور میرے ایمان والوں کو اپنی رحمت اور شفقت عطا کی ہے، تمہارے کفر اور شرک کی وجہ سے وہ رحمت جو ہے تم سے روک دی گئی ہے۔ تمہیں وہ رحمت نہیں ملی اور نہ مل سکتی ہے کفر کی صورت میں۔ اور نلزمکم، کیا ہم لازم کر دیں تم پر، ہاں اس رحمت کو، جس رحمت کو اللہ نے اپنی رحمت کو جو ہے تم سے روک دیا ہے، کیا ہم اس رحمت کو تم پر لازم کر دیں؟ ہم تو نہیں کر سکتے۔ رحمت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو جو ہے، جس نے اپنی رحمت تمہارے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے اپنی رحمت جو ہے اللہ نے دور کر دی ہے تم سے، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم وہ رحمت جو ہے تمہارے لیے لازم کر دیں۔ نلزمو، کیا ہم لازم کر دیں، کم، تم پر، ہاں اس رحمت کو، جس رحمت کو، اپنی رحمت کو اللہ رب العزت نے تم سے روک دیا ہے، تمہیں محروم کر دیا ہے، ہم کس طرح جو ہے تمہیں وہ رحمت جو ہے عطا کر سکتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ، اور تم، یا با، اس حالت میں، وہ حال ہے، اس حالت میں کہ تم لہا، واسطہ اس رحمت کے کارہون، کراہت کرنے والے ہو، نفرت کرنے والے ہو۔ جب تم اللہ کی رحمت کے خلاف نفرت رکھتے ہو،
اللہ کی رحمت کے ساتھ جو ہے تم جو ہے قدورت رکھتے ہو، تو پھر ہم جو ہے جس اللہ کی رحمت سے تم کراہت کرتے ہو، نفرت کرتے ہو، وہ رحمت ہم کس طرح تم پر لازم کر دیں؟ وہ تو نہیں لازم ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نے تمہارے کفر اور کراہت کی وجہ سے اس رحمت کو، اپنی رحمت کو جو ہے تم سے دور کر دیا ہے، روک دیا ہے۔ یا قومی اے قوم میری، لا اسألکم، نہیں میں سوال کرتا تم سے، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ اوپر اس تبلیغ کے کام کے، مالن کوئی مال۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں تو میں تم سے کوئی دنیا کا مال لینے آیا ہوں، نہیں، میں تو تمہارے لیے اللہ کی رحمت بن کر آیا ہوں۔ تمہاری گمراہیاں، تمہارا کفر، تمہارا شرک جو تمہیں جہنم میں لے جائے گا، میں تو وہ کفر و شرک جو ہے، وہ گمراہیاں تمہاری دور کرنے آیا ہوں۔ میں کوئی دنیا کی خاطر نہیں تمہارے پاس آیا، میں تم سے کسی مال کا مطالبہ نہیں کرتا، ایک پائی کا بھی مطالبہ نہیں کرتا۔ ان اجریہ، نہیں ہے اجرت میری، نہیں ہے بدلہ میرا، معاوضہ میرا اس تبلیغ پر، الا علی اللہ، مگر اوپر اللہ کے۔ میری مزدوری، میری اجرت، میرا معاوضہ اس تبلیغ کی کوشش میں اللہ کے ذمے ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ فرمایا وما انا، اور نہیں ہوں میں، بطار دن، دور ہٹانے والا، عربی میں طرد کہتے ہیں رجسٹری کو، وہ جو رجسٹری بھیجی جاتی ہے دوسرے مقام پہ ڈاک کے ذریعے، اس کو کہتے ہیں طرد۔ وہ جو کتابیں بھی بھیجتے ہیں رجسٹری میں، وہ جو بھی ڈاک خانے سے جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والی چیز، اس کو طرد کہتے ہیں عربی میں۔ وما انا، اور نہیں ہوں میں، بطار دن، دور کرنے والا، دور ہٹانے والا، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے۔ جو ایمان والے ہیں ان کو تم گھٹیا کہتے ہو، رذیل کہتے ہو، تمہارے کہنے سے میں ان ایمان والوں کو اپنے سے، ما انا طارد، میں تم سے دور ہٹانے والا، میں ان کو تمہارے کہنے پر اپنے سے دور نہیں ہٹانے والا۔ تم جو مرضی کہو ایمان والوں کو، تم نفرت کرو بے شک مجھ سے بھی، ایمان والوں سے بھی، اللہ کے پیغام سے بھی، لیکن میں تمہارے کہنے پر جو ہے ان ایمان والوں کو اپنے سے دور نہیں ہٹاؤں گا۔ طارد کے معنی دور ہٹانے والا۔ فرمایا انہم، بے شک وہ ایمان والے، ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، انہوں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تم رب کے حساب کا، آخرت کا، یوم قیامت کا انکار کرتے ہو، لیکن ان کا ایمان ہے کہ ہم نے اس زندگی کے ہر لمحے، ہر کام کا ہم نے اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس کے سامنے پیش ہو کر ہم نے حساب دینا ہے۔ فرمایا ولیکنی، اور لیکن میں، میں دیکھ رہا ہوں، تم کو، قومن، قوم، ولیکنی، اور لیکن میں دیکھ رہا ہوں، تم کو، قومن، قوم، تجہلون، تم جہالت کرتے ہو، تم دلیل کے بغیر جہالت کی باتیں کر کے جو ہے تم ہمارے ساتھ نفرت کرتے ہو۔ یہ جہالت کا فیصلہ جو ہے یہ اچھا نہیں ہے، کسی دلیل سے بات کرو، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو دلیل نہیں ہے کہ جو تمہارے ایمان لانے والے ساتھی ہیں وہ گھٹیا لوگ ہیں، کمین ہیں، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ رزق تو اللہ تقسیم کرتا ہے، کسی کو زیادہ دے دیا تو وہ چودھری بن گیا، کسی کو کم دے دیا تو وہ بیچارہ معاشرے میں جو ہے کمتر بن گیا۔ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ تم اپنی جہالت سے جواب نہ دو، دلیل سے جواب دو ہمیں۔ یا قومی، ہے میری قوم، من، کون ہے، ینصرنی، جو مدد کرے گا میری، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، ان، اگر، ترک تو، دور ہٹا دوں میں، ان ایمان والوں کو، تم گھٹیا سمجھتے ہو نا ان کو،
میں ان کو اگر میں ان کو دور ہٹا دیتا ہوں تو بچاؤ اللہ تعالیٰ کے غضب سے، قہر سے بچانے کے لیے میری کون مدد کرے گا؟ یہ تو ایمان لا کر اللہ کے پیارے بن گئے ہیں، اللہ کے محبوب بن گئے ہیں۔ اگر میں ان کو اپنے سے دور کر دوں تو مجھ پر اللہ غضبناک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر کے غصے سے مجھے کون بچانے کے لیے میری مدد کرے گا؟ افلا تذکرون، کیا پس تم نئی نصیحت پکڑتے؟ تمہیں اس نصیحت کی سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہارے کہنے پر جو رب کے محبوب ہیں ایمان لانے کی وجہ سے، رب کے پیارے ہیں، جو رب سے اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، رب ان سے محبت کرتا ہے، میں کس طرح جو ہے تمہارے کہنے پر جو ہے وہ ان کو اپنے سے دور کر دوں؟ اور اگر میں دور کر دیتا ہوں تو مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ من اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے جو ہے میری کون مدد کرے گا؟ ان طرح تو اگر میں دور ہٹا دیتا ہوں ان کو افلا تذکرون، کیا بس نہیں تم نصیحت پکڑ دے؟ ولا اقول، اور نہیں میں کہتا لکم واسطے تمہارے، اندی کہ میرے پاس خزائن و خزانے ہیں اللہ کے۔ میں تمہارے سامنے یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا۔ اللہ اپنے خزانوں کا مالک ہے، وہ انسانوں کو اپنے خزانوں کا مالک نہیں بناتا، کیونکہ انسان کے اندر اتنا دل ہی نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں ہے، اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر خرچ کرے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ جو ہے فرمایا ہے یہودیوں کے بارے میں کہ اگر اللہ جو ہے تمہیں اپنے خزانوں کا مالک بنا دو تو تم تو کنجوسی کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے ہلاک ہی کر دو گے، تم خرچ ہی نہیں کرو گے تم ان پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خود جو ہے اپنے خزانوں کا نگہبان ہے، مالک ہے، وہ جس طرح وہ چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ تو پیغمبر نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، نہیں میں جانتا ہوں الغیب، تمام چھپی باتوں کو، کائنات میں جو چھپی باتیں جس کا علم مجھے اللہ نے نہیں دیا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ علم میرے پاس ہے، غیب کا علم ہے، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا۔ ولا اقول، اور نہیں میں کہتا انی کہ بے شک میں ملک فرشتہ ہوں، میں یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول، اور نہیں میں کہتا للذین، واسطے ان لوگوں کے تزدری حقیر سمجھتی ہیں اعینکم، آنکھیں تمہاری، نہیں یؤتیہم اللہ خیرا، ہرگز نہیں دے گا ان کو اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی۔ ولا اقول، میں نہیں کہتا، میں یہ بات بھی اے قوم تمہیں کہتا کہ جن ایمان والوں کو تمہاری آنکھیں تزدری گھٹیا سمجھتی ہیں، کم تر سمجھتی ہیں، میں ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ نہیں یؤتیہم اللہ خیرا، ہرگز نہیں دے گا ان کو اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی۔ ان کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تمہارے طرح جو ہے میری سوچ بھی ایسی ہو کہ یہ گھٹیا لوگ جو ہے یہ کسی خیر یا بھلائی کے حقدار نہیں ہے جیسے تم سوچتے ہو۔ میری یہ سوچ نہیں ہے کہ یہ غریب لوگ جو ہیں، جو معاشرے میں بیچارے کمتر ہوتے ہیں، چوروں ڈاکوؤں اور جو ہے مال لوٹنے والوں کے مقابلے میں، میں ان لوگوں کے بارے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے کسی کو خوشحال بنا دے، جب چاہے وہ کسی کو کنگال بنا دے۔ یہ مالک جو خزانوں کا مالک ہے، فیصلے تو وہ کرتا ہے، اور یہ مال و دولت کی بنیاد پر گھٹیا یا اعلیٰ کے فیصلے نہیں ہو سکتے، وہ تو کردار پر ہوتے ہیں، ایمان اور عمل پر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لوگوں تم میں سے میرے اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ شخص وہ ہے جو پرہیزگار ہے، جس کا ایمان خالص ہے، صاف ہے، جس کا عمل بھی خالص ہے،
وہ اللہ کے ہاں زیادہ جو ہے عزت والا ہے۔ ان اکرم، اکرم اس میں تفضیل کل ہے، سب سے زیادہ عزت والا، اکرم سے تکریم، عزت۔ ان اکرمکم، بے شک سب سے عزت والا تمہارا، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اتقاکم، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے تم میں سے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، خالص ایمان اور خالص عمل والا ہے، رب اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیوں سے بچنے والا ہے، اللہ کے ہاں وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ یہ دنیا کا مال جو ہے اس کی بنیاد پر اللہ نہیں فیصلے کرتا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ عزت والا، یہ اللہ کا فرمان نہیں ہے، نہ اللہ کا فیصلہ یہ فرمایا۔ اللہ عالم، اللہ زیادہ جاننے والا ہے، بما، ساتھ اس کے جو فی انفسہم، بیچ ان کے دلوں کے ہیں۔ یہ جو ایمان والے ہیں نا، جن کے ایمان کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے تمہاری آنکھیں جو ہیں ان کو تزدری، گھٹیا سمجھتی ہیں، تزدری، تمہاری آنکھیں جن کو ان کے ایمان اور غربت کی وجہ سے جو ہے تمہاری آنکھیں ان سے نفرت کرتی ہیں، ان کو گھٹیا سمجھتی ہیں، میں ان کے بارے میں نہیں جانتا کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ میں تو ظاہری طور پر جانتا ہوں کہ انہوں نے میرے سامنے کلمہ پڑھا ہے، میرے دین کو سننا شروع کیا ہے، اس پہ عمل کرنا شروع کیا ہے، باقی اندر کی بات جو ہے اس کا میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، یہ وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ انی، بے شک میں، اذن اس وقت، لمن الظالمین، البتہ حقیقی ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، اگر میں ان ایمان والوں کو جو مالی طور پر جو ہے خستہ حال ہے لیکن ایمان والے ہیں، تمہارے مقابلے میں ان کو جو ہے اگر میں دور کر دوں گا اپنے سے تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالو، انہوں نے کہا، یا نوح، اے نوح علیہ السلام، قد تحقیق، جادلتا، جنگ و جدال، جھگڑا، جادلتا، جھگڑا کیا ہے تو نے، نا، ہم سے۔ قوم کے سردار جو تھے وہ بگڑ گئے، پارا ہائی ہو گیا اور کہنے لگے کہ اے نوح، قد جادلتنا، تحقیق تو نے جھگڑا کیا ہے ہم سے، فاکثرتا، بس بہت بڑھا دیا ہے، کثرت کر دی ہے تم نے، جدالنا، جھگڑے ہمارے ساتھ کے، یعنی بڑھا دیا تو نے جھگڑا ہمارے ساتھ۔ بما، فاتنا، بس آتم ہمارے پاس، بما، ساتھ اس کے جو تعدنا، تو وعدہ دیتا ہے ہم کو، جس عذاب کا، رب کے عذاب کا ہمیں وعدہ دیتا ہے نا، ڈراتا ہے ہمیں، تو لے آ ہم پر۔ یہ سورہ ہود جو ہے دوسری صورتوں کی طرح اس میں بھی پیغمبروں کا ذکر ہے، لیکن خاص طور پر سورہ ہود کے اندر جو اللہ کا انداز ہے بیان کرنے کا، وہ دلوں کو نرم کرنے والا ہے۔ انسان سمجھ کر پڑھے اس صورت کو، دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مجھے سورہ ہود اور سورہ قیامت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ان صورتوں کے اندر جو کچھ قوم کے گمراہ سرداروں نے پیغمبروں کو دھمکیاں دی ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ ہود اور سورہ قیامت نے، جس میں قیامت کے حالات ہیں، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو یہ ہود علیہ السلام جو اپنا نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے ان کو دھمکیوں دینا شروع کر دی۔ قد جادلتنا، انہوں نے کہا، یا نوح، اے نوح علیہ السلام، قد جادلتنا، تحقیق جھگڑا کیا تو نے ہم سے، فاکثرتا، بس بڑھا دیا ہے تم نے، زیادہ کر دیا تو نے، جدالنا، جھگڑا ہم سے، فاتنا، بس آ تو ہمارے پاس، بما، ساتھ اس عذاب کے، تعدنا، جو تو وعدہ دیتا ہے ہم کو، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو حقیقی سچوں میں سے۔
کالا کہا نوح علیہ السلام نے انما بے شک یاتیکم آئے گا وہ عذاب تمہارے پاس، آئے گا تمہارے پاس بہی ساتھ اس عذاب کے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر وہ عذاب لائے گا جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، انشاء اگر وہ چاہے گا، وما انتم اور نہیں ہو تم بمعجزین اس اللہ کو عاجز کرنے والے، کمزور کرنے والے۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا اللہ کو تم بے بس نہیں کر سکو گے، اس کا عذاب روک نہیں سکو گے، تم اس عذاب میں تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تم اللہ کو بے بس کمزور نہیں کر سکتے، عاجز، وما انتم بمعجزین اور نہیں ہو تم جو ہے اس اللہ کو عاجز کرنے والے، بے بس کرنے والے، بے اختیار کرنے والے، کمزور کرنے والے۔ ولا ینفعکم اور نہیں فائدہ دے گی تم کو نصحی میری خیر خواہی، میری نصیحت، نصیحت کے معنی خیر خواہی، خیر کے معنی بھلائی، خواہی کے معنی چاہنا۔ خواہ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، چاہنا، چاہت، تنخواہ، جسم کے لیے چاہنا، یعنی معاوضہ، تنخواہ کو کہتے ہیں معاوضہ، جسم کے لیے، اپنے جسم کے لیے کچھ چاہنا، اس کا نام رکھا ہوا تنخواہ۔ تو خواہ جو ہے اسے خواہش، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ فرمایا کالا ولا ینفعکم اور نہیں فائدہ دے گی تم کو نصحی، نصیحت میری۔ جب انہوں نے نوح علیہ السلام کو سنا دیا کہ تو ہم پہ عذاب لے آ، تو نوح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اب میری نصیحت جو ہے تم پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ ان اراد تو اگر میں ارادہ کروں انصحا یہ کہ میں نصیحت کروں تم کو، یعنی خیر خواہی کروں، تمہاری بھلائی کروں تم سے، اگر میں تم سے بھلائی بھی کروں تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ میری بھلائی جو ہے وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ تم جو ہے تم سرکش اور باغی ہو گئے ہو، اور تم نے جو ہے مانگا ہے اللہ کا عذاب کہ دے آ جو جس کا عذاب کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے۔ اللہ غیرت مند ہے، اللہ جو ہے تمہارا جو ہے تم سے جو ہے وہ نمٹ لے گا۔ اللہ جو ہے ایسا گیا گزرا نہیں ہے کہ تم ہے تکبر میں جو ہے اس سے عذاب مانگو اور وہ تمہیں جو ہے عذاب نہ دے، ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا ان ولا ینفعکم اور نہیں فائدہ دے گی تم کو نصحی، نصیحت میری، ان اردت تو اگر میں ارادہ کروں انصحا یہ کہ میں نصیحت کروں، یعنی خیر خواہی چاہوں، بھلائی چاہوں، لکم واسطے تمہارے، اگر میں تمہاری بھلائی چاہوں بھی تو میری چاہت جو ہے، بھلائی کی چاہت جو ہے وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، کیونکہ تم اب جو ہے اللہ سے عذاب مانگنا شروع کر دیا تم نے۔ اب اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جلدی لے آئے یا بعد میں لے آئے، میری نصیحت اب تمہارے لیے کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ ان کان اللہ اگر ہے اللہ یرید و ارادہ رکھتا ہے یغویکم یہ کہ وہ گمراہ چھوڑ دے تم کو، گمراہ کر دے تم کو۔ ترجمہ غلط ہے، سب ترجمے اپنی آنکھوں سے پڑھ کر دیکھ لے، جتنے بھی چھپے ہوئے ہیں اللہ ماشاء اللہ، وہ یہی ہے کہ یغویکم یہ کہ وہ اللہ تم کو گمراہ کر دے۔ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، یاد رکھنا۔ گمراہ جو ہے، گمراہ کرنا ایسا جرم ہے جس کو قرآن پاک نے دوسرے پارے میں فرمایا ہے کہ جب تک جن لوگوں کو تم نے گمراہ کیا ہے، حق چھپا کر اپنا جھوٹ جو ہے ان پر مسلط کر کے تم نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، حق کے مقابلے میں تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ جو حق کو چھپانے والے ہیں ان پر اللہ کی بھی لعنت برستی ہے۔ یہ دوسرا پارہ ہے جہاں جو ہے قبلے کا ذکر ہوتا ہے نا، اس سے آگے آئیے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ حق کو چھپا لیتے ہیں اس کے بعد کہ وہ حق جو ہے وہ دنیا میں ظاہر ہو گیا، تو حق کو چھپانے والوں جو ہے ان کے لیے ان پر اللہ کی بھی لعنت برستی ہے، اور تمام لعنت کرنے والوں یعنی فرشتوں اور انسانوں کی بھی لعنت برستی ہے۔ آگے فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا،
یہ گمراہ کرنے والے، حق کو چھپا کر لوگوں کو گمراہ کرنے والے جو ہیں، جھوٹے قصوں سے، جھوٹی کتابوں سے، ان پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں، انسانوں کی لعنت، اور اس لعنت سے وہی بچ سکتے ہیں الا الذین تابوا، جو سچے دل سے توبہ کر لیں، اور صرف توبہ ہی نہیں، وَأَصْلَحُوا، جن کو گمراہ کیا ہے ان کی اصلاح بھی کریں، شرط یہ ہے۔ تو یہ گمراہ کرنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، ناقابل معافی گناہ ہے وہ۔ تو اللہ رب العزت جو ہے یہ ناقابل معافی گناہ کس طرح کر سکتا ہے؟ جی گمراہ کرے کسی کو، گمراہ کرنا تو بہت بڑا جرم ہے قرآن کی روح سے۔ کون گمراہ کرتے ہیں؟ جو حق کو چھپا لیتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا اس کو چھپا لیتے ہیں۔ آسمانی حق اور قرآن جو ہے وہ نہیں لوگوں کو بتاتے، بلکہ اپنے من گھڑت جو ہے مذاہب جو ہے ان سے لوگوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ یہ ہے حق کو چھپانے والے، اور ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے، فرشتوں کی، انسانوں کی لعنت برستی ہے۔ میں دوسرے پارے کا حوالہ دے رہا ہوں۔ ان پر رب کی لعنت برستی ہے، اور ان ملعونوں میں سے بچے گا وہی جو مرنے سے پہلے توبہ کر لے، اور صرف توبہ نہیں، وَأَصْلَحُوا، جن کو گمراہ کیا ہے ان کو وہ ان کی اصلاح بھی کرے، وَبَيَّنُوا، اور ان کو وضاحت سے بتا دے کہ میں اس سے پہلے تمہیں جو ہے گمراہ کرتا رہا ہوں، فرقوں میں لے جا کر تمہیں گمراہ کرتا رہا ہوں، میں نے تمہارا ایمان برباد کیا، میں نے تمہارا عمل برباد کیا، قرآن سے دور لے جا کر فرقوں میں داخل کر کے میں نے تمہیں گمراہ کیا ہے۔ اب میں نے حق کو پا لیا ہے، تم بھی حق کی طرف آ جاؤ، میں بھی حق کی طرف آ گیا ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ جب تک یہ دو کام نہیں کرے گا، اصلحوا وبینوا، جن کو گمراہ کیا ان کی اصلاح نہیں کرے گا، ان کے سامنے جو حق بیان نہیں کرے گا کہ میں تم کو گمراہ کرتا رہا ہوں، اب میری باتیں جو ہے چھوڑ دو گمراہی کی، اب اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ۔ جب تک یہ کام نہیں کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا جرم ہے کسی کو گمراہ کرنا، اور یہ ترجمہ کرنا کہ وہ یہ کہ تم گمراہ کر دے وہ تم کو، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ 100% خطرناک قسم کا یہ ترجمہ غلط ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، یہی ترجمے سارے مکھی پہ مکھی ماری ہوئی ہے، نقل کر کے چھاپ کر جو ہے کتابیں دنیا کما رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ان کو کوئی احساس نہیں کہ ہمارے ترجمے سے لوگوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل گمراہی، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں تو ایک طالب علم، میں مفتی عالم نہیں ہوں۔ میرے پاس جو ہے مکہ کی علماء کی عربی میں تفسیر ہے، اس کے بعد جو ہے صلاح الدین یوسف صاحب جن کی لکھی ہوئی تفسیر سعودیہ نے چھاپی تھی، اور حاجیوں کو وہ نسخہ دیتے تھے ہر حاجی کو، اس میں بھی ہے، اور خود قرآن میں بھی ہے کہ نولہ ما تولی، جو شخص گمراہی میں جدھر جانا چاہتا ہے ہم اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم گمراہ نہیں کرتے کسی کو، جو گمراہی کی طرف جس طرح بھی ہمارا دین چھوڑ کر جانا چاہتا ہے ہم اس کو جانے دیتے ہیں۔ نولہ ما تولی، قرآن کے ثبوت ہیں۔ اور اس کے علاوہ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم ان کو جو ہے ان کی گمراہی میں نظر و چھوڑ دیتے ہیں، گمراہ کرتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی اپنی گمراہی نہیں چھوڑتا ہے، کہتا ہے کہ میں گمراہی رہنا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَنَذَرُهُمْ، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، تم گمراہ رہنا چاہتے ہو رہو، ہم تمہارا گریبان پکڑ کر تمہیں نہیں سمجھائیں گے۔ ایک اور آیت ہے وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، وہ اللہ چھوڑ دیتے ہیں ان کو ان کی سرکشی میں، گناہ نہیں کرتا، ان کی گمراہی میں ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سارے موجود ثبوت قرآن پاک میں موجود ہیں، مکہ کے علماء کی تفسیر میں یہ ثبوت ہے۔ کراچی کا ایک جو ہے ترجمہ لکھنے والا شخص جو ہے، اس کے قرآن پاک کے میرے پاس جو ہے صفحے ہیں، اس نے بھی جو ہے یہی جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے۔
کہ گمراہ رہنے دیتا ہے، گمراہ کرتا نہیں ہے۔ اگر کوئی گمراہ رہنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو گمراہ رہنے دیتا ہے کہ جاؤ بھائی گمراہ رہنا تو ہو جا کر۔ تو بات وہ بڑی لمبی ہوگی ساری۔ ان کان اللہ، نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ہے اللہ تعالیٰ یرید و ارادہ رکھتا ہے این یغویکم، یہ کہ وہ گمراہ چھوڑ دے تم کو، گمراہ کر دے تم کو، یہ ظلم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، غلط ترجمہ ہے۔ ہوا ربکم، وہی رب ہے تمہارا، وَإِلَيْهِ، اور طرف اس اللہ ہی کی ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تم نے دنیا چھوڑ کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس دنیا کی ہر بات اور ہر کام کا، ہر عمل کا حساب دینا ہے، یاد رکھو۔ ام یقولون، کیا تم کہتے ہو، افترا ہو، کہ گھڑ لیا ہے اس پیغمبر نے اس قرآن پاک کو۔ اے کافرو، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ قرآن پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے۔ کل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے گھڑا ہے اس قرآن کو، اگر تم جو الزام دیتے ہو نا مجھ کو کہ قرآن پاک نبی علیہ السلام خود گھڑ لیا، بنا رہی ہے، عبارتیں بنا رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں اللہ کی طرف سے، لیکن تم نہیں مانتے، کہتے ہو کہ میں نے خود گھڑ لیا ہے، تو کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان اگر افتریتہ ہو، گھڑ لیا ہے میں نے اس قرآن پاک کو، فعلیہ، پس اوپر میرے ہے، اجرامی، جرم میرا۔ تم مجھ پر الزام لگاتے ہو نا میں اس پیغمبر نے خود قرآن گھڑ لیا ہے، اگر میں نے یہ قرآن خود گھڑا ہے تو اس کا جرم جو ہے وہ مجھ پر ہے، اس کے جرم کی سزا میں پاؤں گا۔ وما انا، اور نہیں ہوں میں، بری ذمہ، مما، اس سے جو تجرمون، تم جرم کرتے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو تم مکہ والوں شرک کفر کرتے ہو نا، اس کفر شرک کے جرم کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، تم اس کے جو ہے ذمہ دار ہو، اور میں اس جرم سے بری ذمہ ہوں۔ تمہارے شرک، تمہارے کفر کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تم نے اللہ کے سامنے اپنا کفر شرک جو ہے لے کر جانا ہے، اور میں تمہارے شرک اور کفر سے بری ذمہ ہوں، پاک ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اور جی میں پھر پڑھ دوں جی اس کو، اگلا رکوع لمبا زیادہ ہے اور نہیں پورا ہوگا۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق ارسلنا، بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو، اِلیٰ قومہ، طرف ان کی قوم کی، انی، بے شک میں، لکم، واسطے تمہارے، نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، کھلے طور پر۔ اللہ نے پیغمبریت عطا فرمائی نوح علیہ السلام کو اور کہا کہ اپنی قوم کو ہمارا پیغام پہنچا دو، تو انہوں نے کہا قوم سے کیا کہا، انی، بے شک میں، لکم، واسطے تمہارے، نذیر مبین، ڈرانے والا ہوں کھلے طور پر۔ اللہ تعبدو، یہ کہ نہ تعبدو، تم عبادت کرو، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کا پیغام ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور کے سامنے نہ جھکو، کسی اور سے فریادیں نہ مانگو، نہ کرو، کسی اور سے رزق، بیٹا، آسانی، تندرستی، نعمتیں نہ مانگو اللہ کے علاوہ کسی سے بھی۔ کوئی ان چیزوں کا مالک نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ انی، بے شک میں، اخاف، میں ڈرتا ہوں، علیکم، اوپر تمہارے، عذاب یوم علیم، عذاب دن دردناک کے سے، قیامت کا عذاب بہت دردناک ہوگا، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ تم اس عذاب کی طرف جا رہے ہو اور تمہارا حال برا ہوگا۔ فقال الملأ، پس کہا خاص سرداروں نے، الذین، ان لوگوں نے، کافروا، جنہوں نے انکار کیا، سرداروں میں سے جنہوں نے انکار کیا کہ ہم نوح تیرے پیغام کو نہیں مانتے، تجھے اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے، ان کافر سرداروں نے نوح علیہ السلام سے کہا، کیا کہا، من قوم ہی، ان کی قوم میں سے کافر سرداروں نے کہا، ما نراکا، نہیں ہم دیکھ رہے تجھ کو اے نوح علیہ السلام، الا بشر، مگر ایک انسان، مثلنا، مثل اپنے جیسا، مثل کے معنی جیسا، کی طرح، برابر اپنے، ہم تجھے اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ وما نراک، اور نہیں ہم دیکھ رہے تجھ کو،
اتبع پیچھے چلتے ہیں کا تیرے الا الذین مگر وہ لوگ ہم اراذلنا جو گھٹیا لوگ ہیں ہمارے بعد یا ظاہری طور پر الرائے حقیقی دیکھنے میں جو حقیقی طور پر ظاہری طور پر جو ہے نظر آ رہے ہیں کہ وہ ہمارے گھٹیا لوگ ہیں کمی لوگ ہیں غریب لوگ ہیں وہ تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ ہم سرداروں میں سے بھی کوئی تجھ پر ایمان لایا بلا؟ جو ہمارے گھٹیا لوگ ہیں رذیل ہیں کم تر ہیں وہ تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اس بات کو جو ہے اپنے لیے عزت بنا رہے ہیں کہ ہم میں سے جو کمین ہیں وہ تجھ پر ایمان لائے ہیں، زیادہ نعوذ باللہ جو ہے کوئی چودھریوں میں سے بڑوں میں سے بھی کوئی ایمان لایا ہے۔ اس کا جو ہے وہ تانا دے کر نوح علیہ السلام کو گھٹیا قرار دے رہے ہیں نعوذ باللہ۔ فرمایا وَمَا نَرَاكَ اور نہیں ہم دیکھ رہے تجھ کو اے نوح علیہ السلام اتبع پیچھے چلے ہیں کا تیرے الا الذین مگر وہ لوگ ہم جو اراذلنا گھٹیا ہیں ہمارے بعد یا ظاہری الرائے حقیقی دیکھنے سے آنکھوں سے نظر آتے ہیں کہ وہ کم تر لوگ ہیں۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ اور نہیں ہم دیکھ رہے وہاں سے تمہارے ایمان والو علینا اوپر ہمارے من فضل کوئی فضیلت، ایمان والو تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ہم چودھری ہیں مالدار ہیں بڑے ہیں خاندانی ہیں، جس طرح آج جو ہے گھٹیا لوگ جو ہے اپنے آپ کو لوٹ مار کر کے خاندانی بنا رہے ہیں۔ بل نظنکم بلکہ ہم خیال کرتے ہیں تم کو کاذبین جھوٹ بولنے والے۔ یہ نوح علیہ السلام قوم کے کافر سرداروں نے ایمان والوں سے کہا کہ ہم تو تمہیں جھوٹ بولنے والے خیال کرتے ہیں، زن کے معنی خیال کرنا سمجھنا۔ کالا کہا نوح علیہ السلام نے یا قوم اے قوم میری ارائی تم کیا دیکھا تم نے ان کن تو اگر ہوں میں علی بینۃ اوپر روشن دلیل کہ میں ربی اپنے رب کی طرف سے۔ ذرا اس بات کو دیکھو غور کرو کہ میں واقعی اللہ کی اپنے رب کی طرف سے میں جو ہے روشن دلیل پر ہوں۔ وَآتَانِي رَحْمَةً اور اس نے دی ہے مجھ کو رحمت شفقت مہربانی نرمی من عندہ اپنے پاس۔ یہ ایک دلیل ہے انسان کے پاس۔ جو شخص دوسروں کے لیے رحمت ہوگا، نرم ہوگا، نرم دل ہوگا، خیر خواہ ہوگا، وہ شخص جو ہے اعلیٰ وہ شخص ہوتا ہے۔ جو مال و دولت کا مالک ہو، لوٹ مار کے مال و دولت کا مالک ہو اور سخت دل ہو، پتھر دل ہو، جس کے دل میں رحمت ہی نہیں ہے مخلوق اللہ کی مخلوق کے لیے، وہ گھٹیا آدمی اور رذیل آدمی وہ ہوتا ہے۔ گھٹیا اور کمینہ گھٹیا وہ شخص ہوتا ہے جو لوگوں کا حق لوٹ لے اور اس حرام کی وجہ سے اس کا دل پتھر ہو جائے، اس کا دل بے رحم ہو جائے، اس کے دل میں اللہ کی مخلوق اور غریب لوگوں کے لیے کوئی بھی ذرا برابر بھی جو ہے اس کے دل میں جو ہے رحمت اور شفقت نہ ہو۔ گھٹیا اور کمینہ وہ شخص ہوتا ہے۔ اے میری قوم ذرا غور کرو، دیکھو اس میں غور و فکر کرو کہ اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے تو اس روشن دلیل کی وجہ سے مجھے ملا کیا ہے رب کی طرف سے کہ وہ آتانی رحمت من عندہ، اس نے اپنی مخلوق کے لیے میرے دل میں رحمت بھر دی ہے۔ میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت کرنے نرمی کرنے والا ہوں، شفقت کرنے والا ہوں، اور تم لوگوں کا مال لوٹ کر جو ہے بے رحم ہو گئے، پتھر دل ہو گئے تم۔ یہ پھر بند ہو گیا جی موبائل۔ فرمایا فَأُمِّيَتْ پس اندھی کر دی گئی ہے، روک دی گئی ہے وہ اللہ کی رحمت علیکم اوپر تمہارے۔ میری قوم کے سرداروں، مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت عطا فرمائی ہے، میرے دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت ہے، شفقت ہے، پیار ہے، محبت ہے، لیکن وہ رحمت اور شفقت جو ہے امیت
اندھی کر دی گئی ہے، روک دی گئی ہے ان علیکم اوپر تمہارے۔ تمہیں اللہ نے تمہارے جو ہے حرام مال کی وجہ سے، لوٹ مار کی وجہ سے، تکبر اور غرور کی وجہ سے، تم ایمان والوں کو گھٹیا کہتے ہو نا، یہ تکبر اور غرور کی وجہ سے اللہ کی رحمت جو ہے تم سے امیت روک دی گئی ہے، ہٹا دی گئی ہے، تمہیں اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہے کہ تم اللہ کے ماننے والوں کو گھٹیا کہتے ہو، جبکہ گھٹیا تم خود ہو۔ لوگوں کے حقوق لوٹ کر تمہیں جب بڑے بنے ہو، مالدار بنے ہو، سردار بنے ہو، تم لوگوں کے مال سے، لوگوں کی حق تلفی کر کے، یہ تو گھٹیا پن ہے، یہ تو کمینگی یہ ہے۔ کسی کے پاس رزق کم ہونا یہ کمینگی نہیں ہے، کسی کے پاس اخلاق نہ ہونا، دل کی رحمت، دل کی شفقت نہ ہونا، یہ ہے کمینگی۔ انلزمکم، کیا ہم لازم کر دیں تم پر ہاں اس رحمت کو، وَأَنْتُمْ، اس حالت میں کہ تم لہا واسطے اس رحمت کے کراہت الکارہون، کراہت کرنے والے۔ جب اللہ کی رحمت جو ہے، جو انسانوں کے لیے اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے، اگر اللہ نے جو ہے تم سے جو ہے وہ رحمت، اپنی شفقت جو ہے روک لی ہے، تو کیا ہم جو ہے اپنی طرف سے اس رحمت کو تمہارے لیے لازم کر سکتے ہیں، جب کہ تم اس رحمت کو ناپسند کرتے ہو؟ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اگر تم سے اللہ نے اپنی رحمت، شفقت جو ہے وہ چھین لی ہے، دور کر دی ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اختیار اللہ کا ہے۔ فرمایا وَيَا قَوْمِ، اور میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ، اوپر اس تبلیغ کے کام کے، مالن، کوئی مال، میں تم سے دنیا مانگنے نہیں آیا ہوں، میں بغیر کسی لالچ کے جو ہے تمہاری خیر خواہی کرنے آیا ہوں، تمہیں اللہ کے غضب سے، اللہ کی جو ہے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے بچانے آیا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم سے کوئی پیسے مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ ان اجریہ، نہیں ہے اجرت میری، نہیں ہے معاوضہ میرا، نہیں ہے بدلہ میرا، الا علی اللہ، مگر اللہ کے ذمہ ہے۔ میں تم سے کچھ دنیا نہیں مانگتا، میری دنیا، میرا اجر جو ہے اللہ کے ذمہ ہے، میں تو مفت جو ہے تمہاری خیر خواہی کرنے آیا ہوں، تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے آیا ہوں۔ فرمایا وما انا، اور نہیں ہوں میں بطارد، دور ہٹانے والا، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے۔ تم مجھ پر ایمان لانے والوں کو رذیل اور گھٹیا کہتے ہو، کمتر کہتے ہو، کمینے کہتے ہو۔ تمہارے کہنے سے میں ان ایمان والوں کو جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، پیارے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تمہارے گھٹیا کہنے سے میں ان لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ انہم، بے شک وہ، ملاقات کرنے والے ہیں، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، انہوں نے دنیا چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ولیکنی، اور لیکن میں، اراکم، میں دیکھ رہا ہوں تم کو، قومن، ایسی قوم، تجہلون، کہ تم جہالت کام کرتے ہو، تم کسی دلیل اور ثبوت کی بات نہیں کرتے، جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ یہ تمہاری جہالت ہے کہ تم اللہ کے محبوب بندوں کو جو ہے گھٹیا سمجھتے ہو، رذیل کہتے ہو، یہ تمہاری جہالت ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ گھٹیا پن ہے، کمینگی یہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے قوم میری، میں ینصرنی، کون مدد کرے گا میری، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، ان، اگر طردتہم، دور ہٹا دوں میں ان کو، اگر ایمان والوں کو تمہارے کہنے پر میں نفرت کرتے ہوئے ان کو اپنے دور ہٹا دوں، پھر اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ جو اللہ کے محبوب ہیں، جب میں ان کو ہٹا دوں گا تو اللہ کو غصہ چڑھے گا، پھر میرے اللہ کے غصے سے مجھے بچائے گا کون؟ تو اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے پیاروں سے بھی محبت کریں، ان کو گھٹیا نہ سمجھیں، ان پر جھوٹ نہ باندھیں۔ فرمایا افلا تذکرون، کیا پس تم نہیں اسے پکڑتے؟ ولا اقول لکم، اور نہیں میں کہتا واسطے تمہارے،
اندی کہ میرے پاس خزائن اللہ خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے. میں تمہارے سامنے یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں. میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یہ میں بالکل نہیں کہتا. فرمایا ولا عالم، اور نہیں میں جانتا الغیبہ، تمام چھپی باتوں کو، کائنات کی چھپی باتوں کو میں نہیں جانتا. میں نہیں دعویٰ کرتا کہ میں سب کو جانتا ہوں، نہیں، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نہیں جانتا اللہ کی خفیہ باتوں کو. ولا اقول، اور نہیں میں کہتا انی، کہ بے شک میں ملک فرشتہ ہوں. میں یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں انسان نہیں ہوں تمہاری طرح، میں فرشتہ ہوں، میں یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا. ولا اقول، اور نہیں کہتا میں للذین، آواز سے ان لوگوں کے تزدری حقیر جانتی ہیں اعینکم، آنکھیں تمہاری. جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقیر اور گھٹیا دیکھ رہی ہیں، میں ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ لن یؤتیہم اللہ، ہرگز نہیں دے گا ان کو اللہ تعالیٰ خیرن، کوئی بھلائی. جن کو تمہاری آنکھیں گھٹیا دیکھ دی ہیں نا، میں ان کے بارے میں یہ بالکل نہیں دعویٰ کرتا کہ اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا. وہ تو ایمان والے ہیں، ان کے لیے تو خیر ہی خیر ہے. میں کس طرح کہہ دوں کہ ایمان والوں کے بارے میں کہ ان کو جو اللہ کوئی خیر نہیں دے گا؟ اللہ تو خیر دے گا ایمان والوں کو، بھلائی دے گا دونوں جہانوں کی ایمان والوں کو. میں کس طرح کہہ دوں کہ ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے؟ اللہ عالم، اللہ زیادہ جاننے والا ہے بما، ساتھ اس کے جو فی انفسہم، بیچ ان کے دلوں کے. ان کا فیصلہ تم نے نہیں کرنا، ان کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، جو ان کے دلوں کے ایمان کی کیفیت کو جانتا ہے. تم تو نہیں جانتے دلوں کی باتوں کو، اللہ جانتا ہے. ان کا فیصلہ اللہ کرے گا. تم تو جاہل ہو، تم نے فیصلے کیا کرنے. انی، بے شک میں اذن اس وقت لمن الظالمین، البتہ حقیقی ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. اگر جن لوگوں کو تمہاری ایمان والوں کی جو ہے والے جو لوگ ہیں، جن کو تمہاری آنکھیں حقیر جانتی ہیں، میں ان کو کے بارے میں جو ہے یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ ان کو خیر نہیں ملے گی. اگر میں یہ دعویٰ کر دوں ان کے خلاف تو میرا انجام کیا ہوگا؟ انی اذن لمن الظالمین، بے شک میں اس وقت البتہ ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. قالوا، کہا انہوں نے، قوم کے سرداروں نے، یا نوح، اے نوح علیہ السلام، قد جادلتنا، تحقیق جھگڑا کیا ہے تو نے ہم سے. حالانکہ جھگڑا کرنے والے وہ خود ہیں، اور الزام دے رہے ہیں نوح علیہ السلام کو. نوح علیہ السلام تو ان تک حق پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، آسمانی حق لے کر آئے ہیں، اور وہ ان کو جھگڑے کا الزام دے رہے ہیں. حالانکہ جھگڑے حق کے خلاف جھگڑنے والے تو وہ خود ہیں. قالوا، انہوں نے کہا قوم کے سرداروں نے، یا نوح، اے نوح علیہ السلام، کا تحقیق جادلتنا، جھگڑا کیا ہے تو نے ہم سے. فاکثرت، پس زیادہ کر دیا ہے، بڑھا دیا ہے تو نے، جدالنا، جھگڑا ہم سے. فاتنا، پس تو آ ہمارے پاس، بما، ساتھ اس کے جو تعید تو وعدہ دیتا ہے نا ہم کو. اے نوح، جس عذاب کا تو ہمیں ڈراتا ہے نا کہ تم پر آ جائے گا، وہ عذاب دے آ. ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو حقیقی سچوں میں سے. قالا، کہا نوح علیہ السلام نے، انما، بے شک، یاتیکم، آئے گا تمہارے پاس، بہی، ساتھ اس عذاب کے، اللہ تعالیٰ. وہ عذاب تم پر لانا اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کے اختیار میں، میرے ذمہ نہیں ہے. وہ جب چاہے گا عذاب دے گا، نہیں چاہے گا نہیں عذاب دے گا تم کو. مرضی کا مالک وہ ہے. انشاء، اگر وہ چاہے گا، اگر وہ چاہے گا تو وہ عذاب تمہارے پاس اللہ تعالیٰ دے آئے گا. وما انتم، اور نہیں ہو تم، بمعجزین، عاجز کرنے والے، بے بس کرنے والے، کمزور کرنے والے، بے اختیار کرنے والے، ناکام کرنے والے. تم اللہ کے فیصلوں کو کمزور نہیں کر سکتے، اللہ کی ذات کو جو ہے تم جو ہے ناکام نہیں کر سکتے. تم اس کو عاجز، بے بس، بے اختیار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق کا اختیار ہے اس کے پاس. فرمایا ولا ینفعکم، اور نہیں فائدہ دے گی تم کو، نصحی، نصیحت میری. ان اردت، تو اگر میں ارادہ کروں، انصحا، یہ کہ میں نصیحت کروں، لکم، واسطے تمہارے.
اگر میں تمہاری خیر خواہی کے لیے تمہیں بھلائی کی باتیں سناؤں کہ تم ان بھلائی کی باتوں کو قبول کر کے اپنے رب کے پیارے بن جاؤ، محبوب بن جاؤ، تو اب جو ہے میری نصیحت جو ہے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ تم نے اللہ کا مقابلہ شروع کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ جو تو عذاب، جس عذاب کا تو وعدہ دیتا ہے، ہمیں ڈراتا ہے، وہ لے آ۔ اب میری کوئی بھی نصیحت جو ہے تم پہ اثر نہیں کرے گی، تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تم نے اخیر کر دی ہے کہ جو عذاب، جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے، وہ لے آ۔ تم نے آخری بات کر دی ہے۔ اب میری کوئی نصیحت جو ہے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اگر میں تمہاری نصیحت خیر خواہی کرنا چاہوں۔ ان کان اللہ، اگر ہے اللہ تعالیٰ، یرید و ارادہ رکھتا ہے این یغویکم، کہ یہ وہ گمراہ چھوڑ دے تم کو، گمراہ رہنے دے تم کو، گمراہ کر دے تم کو، غلط ہے ترجمہ، گمراہ چھوڑ دے تم کو، گمراہ رہنے دے تم کو۔ ہو ربکم، وہی رب ہے تمہارا، وَإِلَيْهِ، اور طرف اس اللہ ہی کی ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ جانا تم نے دنیا چھوڑ کر جو ہے اللہ کے پاس۔ نہ موت سے بچنا تمہارے بس کی بات ہے، نہ اپنی زندگی بڑھانا تمہارے بس کی بات ہے، نہ مرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ سے کے عذاب سے چھڑانا، بچانا تمہارے بس کی بات ہے۔ کل کہہ دیجئے اے نبی ان اگر افتریت ہوں، گھڑ دیا ہے میں نے اس قرآن کو۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والے آپ پر الزام دیتے ہیں کہ تم نے یہ آسمانی قرآن نہیں ہے، جو تم نے خود اپنی طرف سے باتیں گھڑ لی ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ ان افتریت ہو، اگر میں نے گھڑ لیا ہے اس قرآن پاک کو، فعلیہ، پس اوپر میرے ہے اجرام، جرم اس کا، اس کی سزا میں پاؤں گا۔ وما انا، اور میں بری ذمہ ہوں، مما، اس سے، جو تجرمون، تم جرم کرتے ہو، جو تم جرم کر رہے ہو نا، میں ان سے بالکل پاک ہوں، بری ذمہ ہوں، یعنی پاک ہوں، میرے تمہارے جرموں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔